کہتے ہیں نا کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی بدل دیتے ہیں، بس یہ لمحہ بھی ویسا ہی تھا۔ بادلوں سے بوندیں برستی تھیں، ہلکی ٹھنڈی ہوا ہر چیز کو خوابناک بنا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے قدیم اور خوبصورت لان میں رومیسا سرمئی دوپٹا سنبھالتی، کتابوں کا پلندہ لیے بے چینی سے اپنے دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ بارش کی نرم پھوار اس کے بالوں کو چھو رہی تھی، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں کوئی ان کہی سی اداسی، گویا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آج قسمت نے اس کے لیے کیا لکھا ہے۔ اور تب جیسے فلموں میں ہوتا ہے، بھیڑ کے درمیان ایک مانوس سا چہرہ، ایک اجنبی سا احساس رومیسا کی نگاہوں سے ٹکرایا۔ آریز سیاہ قمیض میں تیز قدموں سے آتا ہوا، بارش میں ہلکا بھیگا ہوا، مگر چہرے پر بے حد پرکشش سنجیدگی، جیسے کسی ہیرو کا انداز ہو۔ رومیسا کی سانسیں تھم گئیں، دل نے ایک انوکھے انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا۔ رومیسا نے بے ساختہ نظر جھکا لی، مگر دل کو سمجھانا آسان کہاں ہوتا ہے۔ چوری چوری پھر سے اس کی طرف دیکھا، ادھر آریز بھی جیسے کچھ محسوس کر چکا تھا۔ ایک پل کو اس کی بھی نظریں تھم گئیں اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور جیسے قسمت نے یہ منظر مزید حسین بنانے کی ٹھانی ہو۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، رومیسا کے ہاتھوں سے کتابیں گر گئیں اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ آریز لپک کر آگے بڑھا، نرمی سے رومیسا کا بازو تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ایک لمحہ، ایک لمس، اور ایک جادو سا پھیل گیا۔ رومیسا نے ہڑبڑا کر نظریں اٹھائیں اور پہلی بار دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں ڈوب گئیں۔ بارش تھم چکی تھی، مگر ان دونوں کی دھڑکنوں کا طوفان شروع ہو چکا تھا۔ آریز نے آہستگی سے کہا، سنبھال کر، بارش میں زمین بھی تمہاری طرح نازک ہو گئی ہے۔ رومیسا کے گال شرما کر سرخ ہو گئے، چہرے پر حیا کی ایسی چمک تھی کہ آریز کا دل بے اختیار ہولے سے مسکرایا۔ دونوں نے جھک کر کتابیں اٹھائیں، ایک بار پھر ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو گئے، ایک بار پھر دل کی دنیا میں بجلی سی کوند گئی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لمس، ایک خاموش سا لمحہ دو اجنبیوں کے درمیان وہ پل باندھ دیتا ہے جو ساری زندگی بھی نہ باندھ سکے۔ رومیسا نظریں چلاتی شرماتی ہوئی جلدی سے کتابیں سنبھال کر وہاں سے ہٹ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب کسی اور ہی دھن پر ناچ رہی تھیں۔ آریز نے دور سے جاتے ہوئے رومیسا کو دیکھا اور دل میں ایک خاموش وعدہ کیا، یہ پہلا لمس، یہ پہلی نظر، یہ بس شروعات ہے۔ کچھ کہانیاں پہلی نظر میں ہی دل پر لکھ دی جاتی ہیں، یہ انہی میں سے ایک کہانی ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی قسمت ہمیں صرف پل دو پل کے لیے کسی سے ملاتی ہے اور پھر بے رحمی سے چھین لیتی ہے۔ شاید یہ آزمائش ہوتی ہے یا محبت کا پہلا امتحان۔ 2 دن گزر چکے تھے، رومیسا کی آنکھوں میں اب بھی وہ پہلی ملاقات کی چمک تھی اور دل میں پہلی بار کسی کے لمس کی گونج باقی تھی۔ وہ انجانے میں ہر وقت آریز کے بارے میں سوچتی، کتاب کے صفحے پلٹتے، راہ چلتے، ہر منظر میں، ہر خیال میں اسی کا چہرہ دیکھتی، اور آریز وہ تو جیسے بے قرار ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کی ہر راہداری میں رومیسا کی ایک جھلک ڈھونڈتا پھرتا، مگر زندگی ہمیشہ فلمی خوابوں کی طرح آسان نہیں ہوتی۔ اچانک ایک دن رومیسا کو خبر ملی کہ اس کے والد کا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر میں ہو گیا ہے۔ اسے اپنی تعلیم، اپنے خواب اور شاید اپنے دل کی پہلی دھڑکن کو بھی پیچھے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ رومیسا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر کیسے؟ جب دل ہی ٹوٹنے کے قریب ہو تو الفاظ اور تسلیاں سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف آریز بے خبر تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ جس خواب کو وہ ہر روز اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھا، وہ خواب قسمت چھیننے والی ہے۔ آخری دن رومیسا نے یونیورسٹی کے اس لان کا رخ کیا جہاں وہ پہلی بار آریز سے ٹکرائی تھی۔ بارش کا موسم پھر لوٹ آیا تھا، ہوا میں پھر وہی نمی، وہی یادوں کی خوشبو تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں بس ایک دعا مانگی، کاش ایک بار، صرف ایک بار آریز مجھے دیکھ لے، مجھ سے مل لے۔ مگر قسمت نے شاید فیصلہ کر لیا تھا۔ آریز اس دن کسی ضروری میٹنگ میں تھا، رومیسا کی موجودگی سے بے خبر۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنے قدموں کے نشان اس گیلی زمین پر چھوڑتی ہوئی نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئی، پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک ان کا ہی محبت، ایک ادھورا خواب اور دل کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا۔ محبت کی کہانیاں ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ادھوری رہ کر بھی امر ہو جاتی ہیں۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی، جب فاصلے درد بنیں گے، جب یادیں اذیت بنیں گی
اور جب محبت کا سچ قربانی مانگے گا۔ کہتے ہیں جب دل بچھڑتے ہیں تو سانسیں بھی بیچ راستے رکھنے لگتی ہیں، اور جب خواب ٹوٹتے ہیں تو روح تک بکھر جاتی ہے۔ رومیسا اب ایک نئے شہر میں تھی، نیا گھر، نئی گلیاں، نیا ماحول، مگر دل وہ تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا آریز کے پاس۔ اسی پرانے شہر کی ہواؤں میں دن گزرتے گئے، مگر دل کے اندر کی خالی جگہ بڑھتی گئی۔ راتوں کو وہ چھت پر جا کر آسمان دیکھتی، چاند سے، تاروں سے، ہوا سے آریز کا حال پوچھتی، اکثر ہاتھ میں موبائل پکڑ کر اس کی پرانی تصویریں دیکھتی، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے کال کر سکے۔ کہاں ہو تم آریز؟ کب آؤ گے واپس؟ کب ختم ہوگی یہ دوری کی سزا؟ دوسری طرف آریز وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دن بے رنگ ہو گئے تھے اور راتیں بے چین۔ یونیورسٹی میں اس بینچ پر تنہا بیٹھا رہتا جہاں کبھی رومیسا کے ساتھ ہنسا کرتا تھا، بارش کی بوندوں کو ہاتھوں میں قید کرنے کی کوشش کرتا، جیسے ان قطروں میں رومیسا کی خوشبو تلاش رہا ہو۔ ہر لمحہ تمہیں یاد کر کے جیتا ہوں رومیسا، اور ہر سانس تمہیں یاد کر کے مر جاتا ہوں۔ پھر ایک دن قسمت نے نیا کھیل کھیل دیا۔ رومیسا کی دوست نے، جو اب بھی آریز کے ساتھ رابطے میں تھی، اتفاقاً ایک تصویر شیئر کی، رومیسا کی ایک مسکراتی تصویر۔ آریز نے جب وہ تصویر دیکھی تو جیسے اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اس دوری کو اور نہیں سہ سکتا۔ آریز نے ایک فلمی فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، وہ اپنی محبت کو واپس لے کر رہے گا۔ رومیسا، اب ہم دوبارہ ملیں گے، نہ کوئی شہر کی دیوار روک پائے گی، نہ کوئی فاصلے کی زنجیر۔ آریز نے اپنا بیگ اٹھایا، ماں باپ سے اجازت لی اور رومیسا کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ محبت کا، خوابوں کا اور مقدر کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ابھی باقی ہے دوستو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب محبت کا دیوانہ دوریوں کے قلعے توڑ کر اپنے عشق کو پکارے گا تو تقدیر کون سا رنگ دکھائے گی۔ آریز کی آنکھوں میں اب صرف ایک خواب تھا، رومیسا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر شروع کیا تھا، نہ پتا کہ وہ کہاں ہے، نہ کوئی صحیح پتا، بس دل میں ایک جنون تھا کہ ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، ہر حال میں، گلیوں، سڑکوں، شہروں کی خاک چھانتے ہوئے۔ آریز آخرکار اس شہر پہنچا جہاں رومیسا رہتی تھی، لیکن قسمت نے پھر ایک آزمائش بھیج دی۔ جب وہ رومیسا کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ لوگ کچھ دن پہلے ہی وہاں سے کہیں اور منتقل ہو چکے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آریز کے لب کپک پائے، آنسو دب سے باہر آ گئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ تمہیں ڈھونڈوں گا ہر حال میں۔ پھر وہ شہر کے کونے کونے میں رومیسا کو تلاش کرنے لگا، بازاروں میں، پارکوں میں، بس اسٹاپس پر، ہر چہرے میں وہ رومیسا کی جھلک تلاش کرتا۔ محبت اگر سچی ہو تو منزل خود راستہ بتاتی ہے، اور میں جانتا ہوں میرا راستہ بھی مجھے تم تک لے جائے گا۔ پھر ایک دن شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سرخی چھا رہی تھی، جب قسمت نے کرشمہ کر دکھایا۔ آریز ایک پرانے کتب خانے کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک مانوس سی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کتابوں کے درمیان، سفید دوپٹے میں لپٹی، مدھم روشنی میں چمکتی آنکھوں والی رومیسا کھڑی تھی۔ آریز کی آنکھیں نم ہو گئیں، چند لمحے کے لیے دنیا رک سی گئی، سانسیں تھم سی گئیں۔ رومیسا بھی پلٹ کر دیکھتی ہے، اور جب نظریں ملتی ہیں تو جیسے برسوں کی دوریاں سیکنڈز میں ختم ہو جاتی ہیں۔ رومیسا کی آنکھوں میں بھیگے ہوئے سوال تھے، اور آریز کی آنکھوں میں دیوانہ وار محبت۔ بغیر کچھ کہے آریز تیزی سے قدم بڑھاتا ہے۔ رومیسا حیران ہو کر پیچھے ہٹتی ہے، مگر اگلے ہی پل آریز اپنے وجود کی تمام شدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رومیسا، میں نے تمہیں ہر دعا میں پکارا ہے، ہر راہ میں مانگا ہے، اور اب جب ملا ہوں تو کبھی چھوڑنے نہیں دوں گا۔ رومیسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کان پتی ہے، مگر پھر خود کو سنبھال کر آہستہ سے کہتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں آریز، ابھی بھی ایک آخری جنگ باقی ہے۔ آریز حیران ہوتا ہے، کیا مطلب رومیسا؟ رومیسا نم لہجے میں کہتی ہے، میرے گھر والے اب بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو ہمیں سب کے سامنے اپنے عشق کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں اپنی محبت کی جنگ لڑنی ہوگی اور جیتنی ہوگی۔ آریز نے مسکرا کر کہا، محبت وہی جو ہر دیوار گرا دے، اور میں رومیسا تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ لیے محبت کے یہ دو دیوانے اپنے عشق کی آخری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب نہ قسمت کی دیوار رکے گی
न तकदीर का दरवाजा बंद रहेगा, क्योंकि जब दिल बोलता है तो पूरी कायनात भी सर झुका लेती है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी मोहब्बत भरी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। आरिज़ और रोमेसा अपने इश्क की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थे। सीन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात की तारीकी में उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। आरिज़ ने रोमेसा का हाथ मजबूती से थामा और दोनों एक ख्वाब लिए रोमेसा के वालिद के सामने खड़े हो गए। अंकल! आरिज़ की आवाज में बजली कौंदी। मैं रोमेसा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। न उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ, न उससे जुदा हो सकता हूँ। मेरी जिंदगी का हर सांस, हर धड़कन अब उसी के नाम है। मोहब्बत के नाम पर सब धोखा देते हैं, उन्होंने तंजिया कहा। लेकिन आरिज़ ने सिर झुकाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मोहब्बत वही जो कुर्बानी दे, जो हार कर भी जीत जाए, जो खुद टूट कर भी महबूब को मुस्कुराना सिखा दे। और मैं अंकल वही इश्क करता हूँ। अगर रोमेसा एक पल के लिए कह दे कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं अभी के अभी यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रोमेसा की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। वो सबके सामने कांपती आवाज में बोलती है, अबू, यही वो शख्स है जो मेरे ख्वाबों का राजा है, जिसके बगैर मेरी जिंदगी सुनसान है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। रोमेसा का बाप, जो सख्त चेहरा लिए खड़ा था, अब उसकी आंखों में भी नमी चमकने लगी। मोहब्बत अगर इतनी सच्ची हो तो उसे इनकार करना गुनाह है। उन्होंने नम आंखों से रोमेसा का हाथ आरिज़ के हाथ में रख दिया। जब बेटी अपनी मोहब्बत के ख्वाबों को हकीकत बना ले। आरिज़ और रोमेसा एक दूसरे को टूटकर गले लगा लेते हैं। गोया बरसों की तड़प, सारी उज़ियतें अब खत्म हो गई हों। रोमेसा की सरगोशी, कहाँ चले गए थे तुम? मेरी रूह उदास थी, दिल बेचैन था। कहीं नहीं, तुम्हारे दिल में हमेशा से जब इश्क सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये फिल्मी अंदाज में लिखी गई मोहब्बत भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि कहानी का कौन सा लम्हा आपके दिल को छू गया। आपकी मोहब्बत और दुआओं से ही हम मज़ीद ऐसी फिल्मी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आएंगे।